أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العلي العظيم۔ یہ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہودی اور مسلمان یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ہر ایک یہودی ہر ایک اہل کتابی برابر نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کا درجہ بتایا۔ فرمایا کہ جس ٹائم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کافی سارے لوگ یہودی میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اس میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی، حضرت تمیم داری۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاص فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کی طرف آ گئے تھے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور جلدی اچھے کاموں میں دوڑ لگاتا ہے، اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ تو وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں وہ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ طیبہ میں کھجور ایسے توڑ رہے تھے، جس وقت ان کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائے، یہ کھجور کے گچھے لیتے وہ بھاگتے بھاگتے یہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا افشوا السلام، کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو تعلیم دے رہے تھے، کچھ اس ٹائم نیا جذبہ تھا، کچھ جو صحابی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم سکھا رہے تھے کہ تم سلام کو عام کرو، افشوا السلام، اور اپنی زبان میں اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرو۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی زبان میں اپنی گفتگو میں نرمی اختیار کرو۔ تیسرا فرمایا کہ تو جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ یہ بات انہوں نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ سچے کا چہرہ، جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہوئے فوراً پلٹ کیا۔ اس پہ کہتے ہیں حضرت امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، کہتے ہیں گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار گیا۔ یعنی اتنی گفتگو میٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا اپنے آپ کو فدا کر دیتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیتا۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نشانیاں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ علامت ہوگی، اس طرح کا وہ آئے گی، اس طرح کے انہیں اعلان نبوت کریں گے، تو ان کی نشانیاں کیونکہ پڑھی ہوئی تھیں، یہ ایمان لائے۔ اب ان کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن سلام بھی ایمان لیں، ہم جا کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیسے ایمان لائے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عبداللہ وہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کہیں چھپ جاتا ہوں تاکہ میں ان کی گفتگو سنوں۔ تو عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ وہ جو لوگ آئیں گے پہلے آپ نے ان سے میرے بارے میں پوچھنا کہ عبداللہ کیسے ہے، عبداللہ بن سلام کیسے ہے، میں چھپ جاتا ہوں۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے یہ چھپ گئے۔ جس وقت وہ یہودی لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف عبداللہ، کیف فیکم عبداللہ، کیسے ہے تمہارے ہاں عبداللہ، کس طرح ہے؟ تو ان سب نے یہ کہا افضلنا وابن افضلنا، کہ وہ افضل کا وہ خود افضل ہے اور افضل کا بیٹا ہے، خیرنا وابن خیرنا، اور
خود بھی خیر ہے اور خیر کا بیٹا ہے، یعنی ان کی فضیلت بیان کر رہے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہودی کہ وہ اتنا اچھا ہے، وہ ہمارا سردار اور سردار کا بیٹا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان یہودی سے، کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم بھی اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ اس کو پناہ دے، عبداللہ بن سلام کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے فرما رہے تھے، عبداللہ بن سلام پردے سے پیچھے ہٹ کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تب فوراً ان یہودوں نے یہ کہا شرنا وابن شرنا، کہ خود بھی شر ہے، شرارتی ہے اور شرارتی کا بیٹا ہے، حالانکہ اس لفظ سے پہلے وہ تعریف کر رہے تھے، اور جب شہادت کا کلمہ پڑھا پھر مذمت شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام میں جلدی کی نیک کاموں میں بھاگتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں ربطہ۔ ایک ہوتی ہے حرص، کھانے پینے میں، مال و متاع میں حرص کرنا، لیکن دین اور اچھے کاموں میں حرص کرنا، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کا اعلان فرمایا، تو ہر ایک صحابی اپنے گھر سے جو کچھ تھا وہ لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے، صدیق اکبر جی لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا صحابہ سے کہ تم اپنے گھروں میں کیا کیا چھوڑ کر ہو، ہر ایک اپنی تعریف بتا رہا ہوگا کہ میں ایک گھر میں یہ چھوڑ کر آیا ہوں، اتنی سامان ہے، اتنی لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم گھر سے کتنی سامان لے کر آئے ہو؟ عمر نے یہ سوچا کہ آج میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، کیونکہ صدیق کے پاس مال و متاع تو نہیں ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں آج اللہ کے رسول کے دامن میں سے مال زیادہ رکھ دوں گا تو میرا نام ہو جائے گا، آج میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر آپ کیا لے کر ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہوں، آدھا گھر چھوڑ کر آئے ہوں۔ صدیق سے پوچھا صدیق تم کیا لے کر ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ سب کچھ گھر کا لے کر آئی ہوں، سوائے تیرے اور تیرے اللہ کے نام کا چھوڑ کر آؤں، اور گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس صدیق بھی ہم سے بازی لے گیا، ہمیں یہ کہیں پیچھے نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ان کو دین کے کاموں میں غبطہ یعنی کہ حرص تھی، دین کے کاموں میں، اچھے اچھے کاموں میں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہ اللہ رب العزت نے آگے بتایا بھی ہے کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے رہو۔ اگر ہم کسی ایک نیک کاموں میں خرچ کریں گے تو ہمیں 10 برابر کی نیکیاں ملیں گی، 10 گنا برابر ہمیں نیکیاں ملے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں، ویسے خرچ کرنا، خیرات کرنا، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔